آئیے میں آپ کی نگاہیں اس ذی وقار مقرری کی طرف اٹھ رہی ہے جن کے چہرے پر پاکیزگی کا نور، کہکشاں کا ظہور، جن کی آنکھوں میں ادب کا سرور اور آواز میں سوز و گداز ہے، زبان میں جوش روانی اور انداز پہ ابلتا ہوا آبشار ہے۔ اگر آیات قرآن کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو حقائق و معارف کے جواہر لٹاتے ہیں، اور اگر حدیث نبویہ کی شرح و وضاحت پر مائل ہوتے ہیں تو مسائل علم و عرفہ حل ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے ایسی ہی شخصیت کے بارے میں کہ اپنی خطابت میں جادو کا اثر رکھتا ہے، یہ اپنی خطابت میں جادو کا اثر رکھتا ہے، کلیوں کی ڈگر، پھولوں کا نگر، خوشبو کا شہر رکھتا ہے۔ علوم شریعہ میں مہارت تامہ رکھنے والے اکابر و اسلاف کے سچ جانشین ہمارے مشفق و مربی استاد الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا ممتاز عالم صاحب المظاہری محتمم ادارہ فیض القرآن سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی نورانی و عرفانی بیانات سے ہم سامعین کو محظوظ کریں اس شعر کے ساتھ کہ چہرہ خلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، چہرہ خلی کتاب ہے عنوان جو بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے انہیں جان جاؤ گے۔ اور شاعر مشرق شیخ سعدی نے غالباً یہ کہا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ساری دنیا سے وحشت ہو گئی، ایک آپ سے محبت ہو گئی، لاب جھر کو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ اس وقت مائک سنبھالنے کا کام استاد محترم جناب ممتاز عالم صاحب کا نام۔ میں حضرت والا سے گزارش کروں گا کہ حضرت اپنی نورانی و عرفانی بیانات سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ ایک کام کیجئے، تھوڑا آگے آ جائیے، ادھر آ جائیے، یہ قریب آ جائیے، آئیے قریب آ جائیے حضرت، یہاں آ جائیے، آپ سب آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الى اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر واحرص علی ما ينفعک ولا تعجز، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، دائیں اور بائیں بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، اس مدرسے کا آج جلسے کا دوسرا حصہ ہے، دوسری شب ہے۔ آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بات چیت کر کے دعا کر دیں گے۔ تھوڑا صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ دیکھیے، ہم اور آپ جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں تو ہمارے سینے میں ایمان چھپا ہوا ہوتا ہے، ایمان جو نظر نہیں آتا۔ اس ایمان کی وجہ سے ہمارا نام مومن ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کا نام مؤمنہ ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی کا نام الگ الگ ہو سکتا ہے، کسی کا نام عبداللہ ہوگا، کسی کا نام زبیر ہوگا، کسی کا نام عمر ہوگا، کسی کا نام علی ہوگا، ہر ایک کا نام الگ الگ ہے۔ ایسے ہی یہاں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی کا نام فاطمہ ہوگا، کسی کا نام عالمہ ہوگا، کسی کا نام خدیجہ ہوگا، نام الگ الگ ہوگا، لیکن ایک چیز دونوں کے اندر الگ ایک ہے کہ سب مومن ہے، مومن، یہ نام سب کا ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کا نام مومنہ ہے۔ تو اسلامی اعتبار سے ہم سب مومن ہیں، اور اگر عورت ہے تو اس کا نام مؤمنہ ہے۔ مومن کہتے ہیں
ایمان والے کو. تو اگر ہمارے سینے میں ایمان ہے اس وجہ سے ہمارا نام مومن ہے. عورت کے سینے میں اگر ایمان ہے تو اس کا نام مؤمنہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ مجھے بتائیے گا کہ مومن کے اندر جو ایمان ہوتا ہے، ایمان یہ الگ سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے. جیسے یہ بھائی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ سعید اختر. تو سعید اختر بھائی کو اگر میں کہوں کہ سعید بھائی آپ مومن ہیں نا؟ نہیں. سعید بھائی کہیں گے ہاں حضرت میں مومن ہوں، کہیں گے نا. لیکن اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ اگر مومن ہیں تو کیوں مومن ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر ایمان ہے، اس لیے نا مومن ہے. سب کے اندر یہی بات ہے نا بھائی. مگر اگر میں آپ سے کہوں کہ ایمان کو تھوڑا نکال کے دکھائیے الگ سے، تو کوئی بھی آدمی الگ سے ایمان کو نکال کر نہیں دکھا سکے گا، ہے نا بھائی؟ جیسے بلب کے اندر روشنی ہے تو اس روشنی کے لیے بلب کا ہونا ضروری ہے. اگر بلب نہیں ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی. آپ بلب سے ہٹ کر روشنی کو نہیں دکھا سکتے. روشنی کے لیے بلب کا ہونا ضروری ہے. ایسے ہی ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے مومن کا ہونا ضروری ہے. الگ سے ایمان کوئی سامان نظر نہیں آتا آپ کو. تو یہ جو ایمان ہے انسان کے اندر، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایمان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن تو سب کوئی ہے، لیکن ہر مومن کے اندر جو ایمان ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں. عورتوں کا بھی وہی حال ہے، اس لیے ان کے ساتھ بھی یہی گفتگو ہے اور آپ کے ساتھ بھی یہی گفتگو ہے. چاہے مومن مرد ہو چاہے مومن عورت ہو، ہے تو ہر ایک مومن، لیکن مومن ہے کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے. مگر یہ جو ایمان ہے اس کی دو قسمیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب ایمان کی دو قسمیں ہوئی تو مومن کی بھی دو قسمیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ہوتا ہے کمزور ایمان اور ایک ہوتا ہے طاقتور ایمان. ٹھیک ہے نا؟ ایک کمزور ایمان اور ایک طاقتور ایمان. تو اگر کسی مومن کے اندر کمزور ایمان ہے تو کہا جائے گا کہ یہ کمزور مومن ہے. ٹھیک؟ اور اگر کسی کے اندر طاقتور ایمان ہے تو کیا کہا جائے گا؟ یہ طاقتور مومن. صحیح ہے نا؟ ایسے ہی اگر کسی عورت کے اندر کمزور ایمان ہے تو کہا جائے گا کہ یہ کمزور مومنہ ہے. اور اگر طاقتور ایمان ہے تو کہا جائے گا کہ یہ طاقتور مومنہ ہے. لیکن ہے ایمان سب کے اندر، ایک کمزور ایمان اور ایک طاقتور ایمان. آپ اچھی طرح سمجھنا بات کو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کمزور ایمان والا اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، زیادہ محبوب اور زیادہ بہتر اللہ کے نزدیک وہ ایمان والا ہے جو طاقتور ایمان والا ہو. جس کے اندر ایمان طاقت والا ہے تو اس کا مطلب ایمان طاقتور والا ہوگا تو مومن بھی طاقتور ہے. وہ تو طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور اچھا ہے، اور کمزور مومن اتنا اچھا نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگلا جملہ بہت اچھا ہے، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاہے کمزور مومن ہو چاہے طاقتور مومن ہو، بہتر تو سب ہیں، بھلائی تو سب میں ہے. کمزور اگر مومن ہے تو وہ بھی بہتر ہے، مگر اس سے بہتر اور زیادہ اچھا طاقتور مومن ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک کلاس کے اندر 10 طالب علم پڑھتے ہو، ٹھیک ہے؟
تو 10 طالب علم میں سے ایک کا نمبر آیا فرسٹ، ایک کا نمبر آیا سیکنڈ، اور باقی کا نمبر آیا تھرڈ، ٹھیک ہے نا؟ یہی تو ہوگا۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی اس کلاس میں جو 10 بچے ہیں تو 10 میں سے ہر ایک اچھا ہے، کیونکہ اول ایک آیا ہے، ایک دوسرا آیا ہے، اور باقی نمبر تھرڈ آیا ہے، تو ہے تو یہ بھی اچھا، لیکن ان تینوں میں سب سے اچھا کون ہوگا؟ جو فرسٹ آیا، مگر ہے تو وہ بھی اچھا، جس کا نمبر کتنے میں آیا؟ 3 نمبر میں آیا ہے، وہ بھی اچھا، مگر ان تینوں میں زیادہ اچھا کون ہے؟ جو فرسٹ آیا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی نگاہوں میں یہ جتنے لوگ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے میری ماں بہنیں ہوں یا یہ والی ہوں یا آپ لوگ ہوں، تو چونکہ ہم سب کے سینے میں ایمان ہے، تو ایمان ہونے کی وجہ سے ہم سب اچھے ہیں، ہم سب اچھے ہیں۔ جیسے اسکول کا ہر طالب علم اچھا ہے، لیکن جس طالب علم کا اول نمبر آیا وہ سب سے اچھا ہے۔ تو ایسے ہی آپ لوگوں میں جس کا ایمان طاقتور ہے، مضبوط ہے، ان سب میں پھر اللہ کے نزدیک وہ زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک سمجھ میں آ گئی بات؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یہ بتا دیجئے ہم کو کہ کمزور ایمان والا کون ہے اور طاقتور ایمان والا کون ہے؟ یہ بات تو آپ سمجھ لیے کہ جو کمزور ایمان والا ہے اس کا مقام تھوڑا سا کم ہے، اور جو طاقتور ایمان والا ہے اس کا مقام زیادہ ہے۔ تو ہمیں کیا کوشش کرنا پڑے گا؟ بولو، طاقتور مومن بننا ہے یا کمزور مومن بننا ہے؟ بولو بھائی، طاقتور بننا ہے تاکہ اللہ کے نزدیک ہم کیا ہو جائیں؟ پسندیدہ ہو جائیں۔ تو طاقتور آدمی کیسے بنے گا اور کمزور کیسے بنتا ہے؟ اگر آپ کے سمجھ میں نقشہ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں گے۔ میں آپ کو نشانی بتا دوں، مثال کر بھائی یہ نشانی، یہ نشانی، یہ نشانی ہے، آپ خود ہی سمجھ لو گے اچھا اگر یہ نشانی ہے تو اس کا مطلب میں کمزور ہوں، اور اگر یہ نشانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں طاقتور ہوں۔ اگر میرے اندر یہ کمزوری ہے تو اس کو دور کرنا ہے، اور اگر یہ کمزوری نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کر کے ہم کو مضبوط بننا ہے۔ تو یہ جو جلسے لگاتے ہیں، جلسے، اس دن ہمارے ٹھکری واڑی میں حضرت مفتی راشد صاحب آئے تھے، دارالعلوم دیوبند کے استاد نائب محتمم۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جو جلسہ ہوتا ہے نا، جلسہ، یہ آپ جیسے لوگوں کے لیے یہ مدرسہ ہے، یہ کلاس ہے، کیونکہ اب آپ لوگ تو مدرسے میں جائیں گے نہیں، کوئی داخلہ لیں گے؟ آپ لوگ داخلہ تو نہیں لیں گے۔ اچھا اگر میں سب کو کہوں کہ سب 4 مہینے کے لیے جماعت میں چلے جاؤ گے تو جائیں گے؟ کوئی جائیں گے؟ کوئی 3 دن کے لیے بھی کہو تو ابھی کوئی نہیں جائیں گے۔ اور دین سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے، کیا بھائی صحیح ہے نا؟ دین سیکھنا سب کے لیے ضروری ہے، ماں بہنوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی دین سیکھنا سب پر ضروری ہے، فرض ہے۔ تو آپ کو دین سکھایا جاتا ہے مدرسوں میں یا تو جماعت میں، تو آپ لوگ مدرسے میں تو جا نہیں سکتے، جماعت میں 4 مہینے کے لیے آپ جائیں گے نہیں، تو دین سیکھنا تو آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو اب دین سیکھنے کا راستہ کون سا رہ گیا؟ بولیے، جلسہ رہ گیا، یہی رہا نا؟ یہی ایک راستہ ہے عوام کے لیے دین سیکھنے کا۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو جلسہ لگتا ہے یہ سمجھ لو کہ 2 دن کے لیے یا 3 دن کے لیے دین کا کلاس لگتا ہے، یہ کلاس لگتا ہے۔ اس جلسے کو بڑی بڑی نعت پڑھ کے، آدھا گھنٹہ شعر پڑھ کے ضائع مت کرو۔ اس میں قرآن اور حدیث کی، دین کی بات، لوگ وقت کو قربان کر کے آتے ہیں، نیند کی قربانی دے کر آتے ہیں، 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 3 گھنٹہ فارغ کر کے آتے ہیں۔ ان 3 گھنٹے کو لمبی لمبی نعت پڑھ کے ضائع مت کرو، ان کے سامنے دین کی صحیح بات پہنچا دو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج یہاں تو کم ہے، ورنہ اب ہمارے دیوبندی جلسوں میں بھی کیا ہوتا ہے، 3-3 4-4 شاعر لاتے ہیں،
اور ایک ایک شاعر کو آدھا آدھا گھنٹہ 40-40 منٹ پڑھنے کے لیے پڑھاتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مشاعرہ کی طرح پھول کا ہار لا کے رکھتے ہیں. یہ نعت پڑھا تو اس کے گلے میں پھول لگاتے ہیں, یہ نعت پڑھا تو اس کے گلے میں پھول لگاتے ہیں, اور سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہو کر ناچنے لگتے ہیں جیسے گانا سن کر ناچتے ہیں. حالانکہ اگر ان کو پوچھا جائے کہ تم نے شعر کا مطلب سمجھا, میں نے کم سے کم 10 جگہ نعت پڑھنے کے وقت لوگ اچھل رہے تھے. شاعر کے بیٹھنے کے بعد میں نے شاعر کے سامنے ہی پوچھا کہ یہ جو نعت ابھی انہوں نے یہ مصرع پڑھا, یہ لائن پڑھا, آپ تو خوب اچھل رہے تھے, اس کا مطلب سمجھا آپ نے؟ کوئی نہیں سمجھتا. بس وہ جیسے گانا سن کر آواز اچھی لگتی ہے, یہ سن کر بھی اچھے لگتے, کودنے لگتے ہیں. میرے دوستو عزیزو, ہمارے جلسوں کی یہ صفت نہیں ہے. ہم نے بھی دیوبند میں, سہارنپور میں, گنگوں میں پڑھا ہے. ہمارے یہاں جلسوں میں ایک آدھ نعت ہوتی ہے, آرام سے شاعر کھڑے ہو کر پڑھ دیا, لیکن کوئی ادھر ناچ رہا ہے, شاعر پڑھتے ہوئے ادھر بھاگ رہا ہے, آگے جا رہا ہے, پیچھے جا رہا ہے, نبی کی شان پیش کر رہا ہے, اور بیہودہ ڈھنگ سے. یہ ہمارے جلسوں کی صفت نہیں ہے. اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں صحیح بات آپ کو بتاؤں, اس لیے کہ اگر میں نے صحیح بات آپ تک نہیں پہنچایا تو میں بھی اس جرم میں شریک ہو جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ جلسہ کرتے ہیں, لکھتے ہیں, زیر صدارت مولانا ممتاز صاحب لکھتے ہیں. تو اگر ذمہ دار ہو کر بھی میں صحیح بات آپ کو نہ بتاؤں تو پھر صحیح بات آپ تک کیسے پہنچے گی؟ ہمارے علاقے میں جلسہ کرنا ہم منع نہیں کرتے, مگر جلسوں کو صحیح انداز سے کیا جائے. ٹھیک ہے نا بھائی انشاءاللہ؟ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ بیٹھتے, دھیان سے بیٹھا کیجئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 2 طرح کا ایمان ہے, ایک کمزور ایمان اور ایک طاقتور ایمان. لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ کمزور ایمان بھی کام دے گا. اللہ اکبر. آخرت کے اعتبار سے وہ کمزور ایمان بھی کام دے گا, لیکن وہ کمزور ایمان کیسے کام دے گا اس کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں. دیکھیے, ایک آدمی یہاں سے مکہ جانا چاہتا ہے. کہاں جانا چاہتا ہے؟ تو مکہ جانے کے لیے اس کو 2 راستے ہیں. ایک راستہ کیا ہے کہ کلکتے سے جہاز لیا اور وہ جہاز سیدھا جدہ پہنچ گیا, ڈائریکٹ پہنچ گیا جدہ. ٹھیک ہے, 5 گھنٹے کے اندر مکہ آ گیا. اور ایک آدمی, اس کو بھی مکہ جانا تھا, لیکن اس کا جہاز ایسے گیا کہ پہلے وہ کلکتے سے دبئی گیا, دبئی میں جا کر 20-25 گھنٹہ ٹھہرا, پھر وہاں سے دوسرا جہاز لیا اور وہ جہاز لے کر پھر وہ جدہ گیا. جدہ کیا ہے؟ وہ مکے کے ایئرپورٹ کا نام ہے. جیسے ہمارا ایئرپورٹ کا نام باگڈوگرا ہے نا, تو مکے کے ایئرپورٹ کا نام کیا ہے؟ جدہ. تو دیکھیے, مکہ جانے کا 2 شکل ہوا. ایک آدمی کلکتے سے ڈائریکٹ مکہ گیا, کتنے گھنٹے میں؟ 5. اور ایک آدمی دبئی سے کلکتہ گیا, لیکن دبئی میں کتنے دن ٹھہرا؟ 2 دن کم سے کم, یا 25 گھنٹہ. مطلب یہ کہ کچھ ٹھہرا, اس کے بعد مکہ گیا. تو مکہ تو یہ بھی گیا ہے اور مکہ وہ بھی گیا, لیکن ایک آدمی 2 دن کے بعد مکہ پہنچا اور ایک آدمی 5 گھنٹے میں مکہ پہنچ گیا. فرق ہے نا؟ اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا کہ جس کا ایمان کامل ہوگا, مکمل ہوگا, وہ ایسے جنت میں جائے گا جیسے آپ کا وہ جہاز جو کلکتے سے سیدھا 5 گھنٹے کے اندر کہاں پہنچ گیا؟ مکہ. اور جس کا ایمان کمزور ہوگا تو جنت میں وہ بھی پہنچ رہا ہے, لیکن 2 دن اس کو ٹھہرنا پڑے گا. کہاں ٹھہرنا پڑے گا؟ اللہ حفاظت فرمائے, جہنم میں. مثال سمجھ آ گئی؟ جا رہا ہے وہ بھی جنت میں, لیکن کس راستے سے؟ ارے بھائی بولو. جہنم کے
راستے سے، یعنی وہاں سزا بھگت کر جا رہا ہے وہ۔ اب آپ مجھے بتاؤ جہنم کا حال یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ جو ماچس کی تلی ہے نا، ماچس، آپ کے انگلی میں اگر تلی کو جلا کر آپ کی انگلی کو رکھا جائے، آپ برداشت کر سکیں گے؟ کر سکیں گے؟ کوئی نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ دھونے کے بعد تھوڑا سا حصہ دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا کی آگ کا یہ حال ہے کہ اس کی ایک بتی انگلی میں ہم نہیں لے سکتے، تو وہ جہنم جس کے آگ 70 گنا زیادہ ہے، اگر ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کو ڈال دیا جائے، آپ بتائیے اس کا کیا حال ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک ایک سانپ اور ایک ایک بچھو اس قدر زہریلا ہے کہ اگر جہنم کے سانپ کا، جہنم کے اندر جو سانپ ہے، وہ سانپ اگر دنیا میں صرف ایک پھٹکار مار دے اور اس کا تھوڑا سا تھوک نکل جائے، تو پوری دنیا میں جتنے دریا کا پانی ہے، تمام دریا کا پانی زہریلا ہو جائے گا، زہری زہر بھر جائے گا۔ اتنا خطرناک زہر ہے اس سانپ کے اندر۔ آپ بتائیے کہ وہ آدمی جس کا ایمان کمزور ہوگا، اگر اس کو ڈائریکٹ جنت میں نہ گیا گیا اور وایا ہو کر جنت میں جائے، تو اس کے عذاب کا اور سزا کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اب حدیث میں آتا ہے، اچھی طرح سننا، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی مرد یا کوئی عورت، کوئی مرد یا کوئی عورت جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دے، قضا کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی چھوڑ دیا، بعد میں پڑھ لیا، ابھی ادا نہیں کر سکا لیکن بعد میں پڑھ لیا، یہ ہے قضا۔ اور ایک راستہ ہے کہ پڑھائی نہیں، اور ایک یہ ہے کہ صاحب سستی ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھنے میں دیر ہو گئی، عصر میں پڑھ لیا، نیند آ گئی تھی یا اور کسی وجہ سے کہ صاحب ہل چلانے کے لئے گئے تھے اور آدھا گھنٹہ اور ہل چلایا، آدھا گھنٹہ چلاتے چلاتے ظہر کی نماز ختم ہو گئی، عصر میں جا کے ظہر پڑھ لیا، تو اب جان بوجھ کر اس نے قضا کر لی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز قضا کرتا ہے، 2,88,00,000 برس اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ایک وقت کی نماز، بتاؤ میرے بھائی، ایک وقت۔ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں یہ حدیث نقل کی ہے، آپ لوگ سنے ہوں گے، حدیث ہے نا اس میں، کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے اور بعد میں قضا بھی کر لے، تو بھی یہ حال ہے کہ ایک حقبہ یعنی 2,88,00,000 برس سال، 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اب آپ بتائیے، یہ تو میں نے مثال دیا تھا دبئی والا، صرف 2 دن کا، مکہ پہنچنے والا، اور اللہ کے نبی فرما رہے کہ ہاں جنت میں تو جائے گا لیکن وہ سزا بھگت کر، اور سزا کی مقدار آپ نے سن لیا کہ ایک وقت کی نماز اگر چھوڑ کے جا رہا ہے، چاہے بعد میں پڑھ لیا ہے، تو ایک وقت کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے 2,88,00,000 برس جہنم میں جل کر پھر آئے گا جنت میں، کیونکہ تھوڑا سا ایمان باقی ہے۔ تو یہ تو ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر ہے۔ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ایمان والے بھائیوں کہ جو زندگی میں نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اس معاملے میں، نماز کے معاملے میں عورتیں زیادہ سست ہیں۔ عورتوں کے اندر روزہ کا تو خوب جذبہ ہوتا ہے، روزہ تو بہت رکھتی ہیں، لیکن نماز کے معاملے میں مردوں سے بھی زیادہ سست عورتیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ بھی سست ہیں، مگر ہم سے زیادہ عورتیں سستی ہیں۔ اور جو عورتیں نماز پڑھتی بھی ہیں، ظہر کی نماز میں وہ بھی سستی کرتی ہیں، کام کاج کے چکر میں، کھانا پکانے کے چکر میں، اور شوہر اس کو کچھ کہتا بھی نہیں ہے۔ اور مردوں کا یہ حال ہے کہ یا تو عصر کی نماز بازار کا چکر میں چلا گیا، فجر کی نماز سونے کے چکر میں چلا گیا، تو مردوں سے بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو دین کے اندر سب سے پہلا جو ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ جس مرد کی زندگی میں نماز نہیں، یا جس عورت کی زندگی میں نماز نہیں،
تو سمجھنا چاہیے کہ ایمان کمزور وہیں سے شروع ہو گیا ہے، وہیں سے ایمان کا کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ لوگ خود فیصلہ کر کے بتاؤ کہ آپ میں سے کس کا ایمان کمزور ہے اور کس کا ایمان طاقتور ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس مجلس میں کون ایسے لوگ ہیں جو بے نمازی ہیں، تو اگر میں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہوں تو آپ کو شرم لگ جائے گی، شرم لگے گی نا بھائی، کہ سب کے سامنے مولانا نے ہم کو عیب والا بنا دیا۔ لیکن آپ خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے نزدیک کمزور مومن ہیں یا طاقتور مومن ہیں۔ عورتیں بھی فیصلہ کر سکتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے جلسے میں ہم اور آپ یہ نیت کر لو کہ اگر ہم نے نمازوں کو چھوڑنے کا عادی اپنے آپ کو بنایا ہے اور ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان تو کمزور ہو چکا ہے۔ اس کمزور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے مضبوطی جو آئے گی وہ سب سے پہلے نماز کے ذریعے سے آئے گی۔ ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز سب سے پہلی نماز ہے۔ آپ چاہے بعد میں کتنی نیکی کر لو، اگر نماز زندگی میں نہیں ہے تو آدمی کا ایمان طاقتور نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ آج کے مولانا علاء الدین صاحب کے مدرسے کے جلسے میں آپ سب بھائی یہ نیت کرو کہ ہماری زندگی میں جو نماز میں سستی ہوتی ہے، ہم زندگی کے ان سستی کی وجہ سے آج توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے وعدہ کرتے ہیں کہ کل صبح سے ہی ہم نماز شروع کریں گے۔ کون تیار ہے اس کے لیے؟ آپ تو پڑھتے ہی ہوں گے، آپ کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ جو حضرات اب تک نہیں پڑھتے ہیں اور زندگی میں ایک بہت بڑا حصہ آپ نے برباد کر دیا، ایک وقت کی نماز چھٹنے کی وجہ سے 2,88 برس آپ کو جہنم میں جلنا پڑے گا، ان لوگوں سے وعدہ کراتا ہوں کہ آپ وعدہ کرو کہ کل فجر کی نماز سے ہم نماز شروع کریں گے۔ کون تیار ہے اس کے لیے بتائیے؟ ایک آدمی اٹھایا خالی، 2 آدمی، 3 آدمی، 4، 5، 6، 7۔ اس کا مطلب ابھی سب کا ارادہ نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پڑھنا ہے کل سے نماز؟ پڑھتے ہیں۔ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ پکا وعدہ کر لو کہ ہم اب آئندہ نماز پکڑیں گے تو اب نماز نہیں چھوڑیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور جو نمازیں چھٹ گئی ہیں، جو نمازیں چھٹ گئی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو مردوں کی نمازیں اگر چھٹی ہے تو ان کا الگ مسئلہ ہے، عورتوں کی نماز چھٹی ہے تو ان کا الگ مسئلہ ہے۔ جن نوجوان لوگوں نے نمازیں چھوڑی ہے اب تک اور آج سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہاں پر 2 باتیں ذہن میں بٹھانا۔ ایک بات ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے جو گناہ ہوا ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے جو گناہ ہوا ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن نمازوں کو زندگی میں دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ عمرۃ القضاء کہتے ہیں اس کو، یعنی زندگی کی جو نمازیں چھٹ گئی ہیں ان نمازوں کو ایک ایک کر کے آپ کو ادا کرنا پڑے گا، ایک ایک کر کے۔ اب اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جس وقت کی آپ نماز پڑھ رہے ہو اس وقت کی نماز کے وقت ایک نماز زندگی کا وہ بھی ادا کر دو جو آپ کا چھٹا ہوا ہے۔ آپ نیت کر لو، ظہر کا ٹائم مثال کے طور پر ظہر کی فرض پڑھ لیا آپ نے، اب یہ نیت کر لو کہ اب 4 رکعت میں پڑھتا ہوں، میری زندگی کا جتنا ظہر چھٹا ہوا ہے اس میں سے پہلی جو ظہر ہے، ہر دن آپ یہ جملہ کہو کہ میری زندگی کا جو پہلا ظہر ہے وہ ظہر ادا کر رہا ہوں۔ اب وہ ادا کرنے کے بعد والا پھر پہلا ہو جائے گا، بعد والا پھر پہلا ہو جائے گا۔ اس طرح کرتے کرتے جب آپ کا دل گواہی دینے لگے کہ اب میرے ذمے کوئی فرض نماز نہیں ہے، تو اب آپ سمجھ لینا کہ اب آپ نیا نمازی بنے ہو۔ یہ مسئلہ آپ کا اپنا ہے، کسی مولانا یا کوئی مفتی آپ کو یہ حساب نہیں بتا سکے گا کہ کتنی نمازوں کی قضا آپ کو کرنی ہے۔ آپ اپنا حساب خود کریں گے اور آپ خود کر کے یہ نکال سکتے ہیں کہ مجھے کتنی نمازیں قضا کرنی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کے روزے چھٹے ہیں تو روزے چھٹے ہوئے کو بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ رمضان شریف آ رہا ہے،
جیسے نماز فرض ہے ایسے روزہ فرض ہے. تو روزہ جو چھٹا ہے آپ کا، تو آپ یہ نیت سوچو کہ بھائی میں بالغ ہونے کا میرا 10 سال ہوا ہے، تو اس 10 سال کے اندر میرے 10 مہینے رمضان کے ملے. تو آپ نیت دماغ میں لاؤ کہ 10 مہینے کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مہینہ یا تو پورا مہینہ آپ نے رکھ لیا ہے، کسی مہینے کا 3 چھٹ گیا ہے، کسی میں 2 چھٹ گیا ہے، ایسا ہوگا. تو ایک اندازہ لگا کر سوچ لو کہ آپ کے ذمے 10 مہینے میں 60 روزے چھٹے ہوئے ہیں. ایک حساب لگا لو، 60 روزے چھٹے ہوئے ہیں. تو اب آپ کا کیا طریقہ ہے کہ کبھی 1 رکھ لیا، کبھی 2 رکھ لیا، کبھی 3 رکھ لیا. لگاتار رکھنے کی ضرورت نہیں، 1 2 3 کرتے جب حساب میں آپ کا آ گیا کہ آپ کا 60 پورا ہو گیا، تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ کی زندگی میں آپ پر روزہ بھی فرض نہیں رہا، قضا نہیں رہا. اب آپ کا حساب اللہ کے سامنے پاک صاف ہو گیا. یعنی نماز بھی آپ پر ذمے میں نہیں رہی اور روزہ بھی آپ کے ذمے نہیں رہا. اگر یہ 2 عمل آپ نے کر لیا تو سمجھیے کہ اب آپ کا ایمان طاقتور ہو گیا. وہ جو کمزور ہو گیا تھا، آپ کا ایمان طاقتور ہو گیا. اور عورتوں کی اگر نماز چھٹی ہے تو عورتوں کی نماز چھٹنے کی 2 وجہ ہوئی گی. ایک تو سستی کی وجہ سے، اور ایک ان کا جو ماہانہ نصاب ہوتا ہے، جس وقت ان کے اوپر نماز فرض ہی نہیں ہے، بچہ پیدا ہونے کا زمانہ ہے یا خون کا زمانہ ہے، ایسے زمانے کی جو نماز چھٹ جاتی ہے. تو ایسے نماز جو اگر ان کا روزہ چھٹا ہے ان وجوہات کی وجہ سے، تب تو روزہ کا قضا ان کو کرنا پڑے گا. اگر نمازیں ان کی چھٹی ہے تو نمازوں کی ان دنوں کی قضا کرنے کی ضرورت ان کو نہیں ہے. لیکن اگر سستی کی وجہ سے انہوں نے چھوڑا ہے نماز، وہ کوئی عیب نہیں ہے. تو جیسے مردوں کو ادا کرنا پڑے گا ایسے ہی عورتوں کو ادا کرنا پڑے گا. اگر ہماری زندگی میں یہ نمازیں چھٹ رہی ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کا ایمان کمزور ہے. اللہ کے نزدیک ہم طاقتور اور پسندیدہ آدمی نہیں ہو سکتے. اللہ کے یہاں اگر ہم کو طاقتور بننا ہے اور جنت میں ڈائریکٹ جانا ہے، جیسے میں نے ابھی سمجھایا کہ کلکتہ سے ڈائریکٹ اگر آپ کو جدہ جانا ہے تو وہی والا ٹکٹ لینا پڑے گا. ڈائریکٹ والا ٹکٹ لینے سے تب آپ جائیں گے. تو ڈائریکٹ والا ٹکٹ جنت کا کون سا ہے؟ طاقتور ایمان. طاقتور اگر ایمان ہے تو ڈائریکٹ آپ جنت میں جا رہے ہیں. اگر ڈائریکٹ طاقتور ایمان اگر نہیں ہے تو ہم ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتے. سزا بھگت کر جنت میں جانا پڑے گا، اور جہنم کی سزا کوئی آسان نہیں ہے. تو بتائیے آپ حضرات ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا وایا ہو کر؟ بولو بھائی، وایا کون سا ہے؟ جنت میں جانے کا وایا کون سا ہے؟ جہنم. تو ہم وایا ہو کر یعنی جہنم ہو کر نہیں جانا چاہتے، ہم ڈائریکٹ جنت جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ جو محنت ہو رہی ہے آپ کے اوپر، میں جو آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے بھائی، یہ اسی لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں ڈائریکٹ جنت میں جانے کی، اور ہم آپ کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھی ڈائریکٹ جنت میں جاؤ، اور کوئی آدمی ہم میں سے وایا ہو کر جنت میں نہ جائے. کریں گے بھائی محنت انشاءاللہ. اگر یہ ارادہ آپ لوگوں نے کر لیا تو آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، طاقتور ہو جائے گا. اگر آپ نے یہ محنت نہیں کی تو ایمان کمزوری رہ جائے گا، اور کمزور ایمان والے کو اللہ کے یہاں وایا ہو کر مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے سب کے ایمان کو طاقتور اور مضبوط بنائیں گے بھائی انشاءاللہ.